اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات، السلام علیکم و توفہ علی۔ سے براہ راست سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے سوالات ہمارے پیج کے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ مرکز ولایت علی پاکستان کے علماء خطبہ بورڈ کے ممبران آپ کے سوالات کے جوابات فرمان معصومین علیہ السلام کے علم کی روشنی سے دیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقد سیدہ بغیر سید۔ آج ہمارے ساتھ مرکز ولایت علی پاکستان کے علماء خطبہ بورڈ کے ممبر جناب علامہ سید عمران حیدر کاظمی آف خیرپور میرس آئیں تو ہم آج کے موضوع کے حوالے سے ان سے رجوع کرتے ہیں۔ السلام آج کے موضوع پہ جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی، جب تک ہمارے پاس کمنٹس باکس میں تب تک آپ تھوڑا اس پہ آج کے موضوع پہ روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام محمد اور ان کی پاک عطرت علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور کبھی نہ ختم ہونے والا لعنتوں کا سلسلہ ان کے لیے جنہوں نے تلوار، قلم یا زبان سے محمد و آل محمد پر ظلم کیا ہے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں مشکور ہوں افتخار بھائی کا اور مرکز ولایت امیر المومنین پاکستان والوں کا کہ اس پلیٹ فارم پر ایسے مسائل جو آج کل معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور ان پر علماء کرام کو گفتگو کا موقع دیتے ہیں، اور میں دل سے مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو بھی اس قابل سمجھائے کہ اس پلیٹ فارم کا حصہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو موضوع رکھا گیا ہے عقد سید زادی، یہ ایک تو انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہ پریشانی کا بھی باعث ہے مومنین کے لیے جو محبان محمد و آل محمد ہیں، ان کے لیے پریشانی کا باعث اور مظلومیت سادات کی یہ ہے کہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے رشتے کو اس طرح اچھالا نہیں جا رہا آج کل، جس طرح سید زادی کے عقد کو لے کر ممبروں سے ہر جگہ پر ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے جو ان موضوعات کو اٹھا رہی ہے، اور ان کا مقصد فقط اور فقط سید زادیوں کی، سادات کی توہین کرنا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج اگر مجھے موقع ملا ہے تو میں مقدور بھر کوشش کروں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے جو اس موضوع سے مربوط ہیں، اور ہمارے پاس جو آن لائن سوالات آتے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کے جوابات دیتے جائیں گے۔ میں آغاز ایک سوال سے کرنے لگا ہوں جو عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو سید ہیں، آج کل یہ معاشرے میں عام سوال ہوتا ہے کہ سید بس جو معصوم امام ہے وہی سید ہے، اس کے علاوہ کسی کو سید نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کا جواب بھی میں لسان معصوم سے دوں۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد و آل محمد، ان کی حدیث پاک اور کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق، اور شیخ صدوق مایہ ناز ہستی شخصیت ہے ہمارے مذہب میں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ 12ویں امام کی دعا تھی کہ یہ پیدا ہوئے، اور غیبت کبریٰ کے آغاز کے زمانے کے علماء میں سے یہ سر فہرست عالم ہیں۔ ان کی کتاب مشہور زماں کتاب امالی شیخ صدوق، اس میں سرکار باقر العلوم سے حدیث مروی ہے کہ سرکار باقر العلوم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جناب زید جو مولا
زین العابدین کے فرزند ہیں، اور جو دنیا میں زیدی سادات ہیں ان کا سلسلہ جناب زید علیہ السلام سے ہی ملتا ہے۔ جیسے ہی سرکار باقر العلوم کے سامنے جناب زید آئے تو جناب باقر العلوم نے ایک جملہ فرمایا، ھذا سید من اہل بیتی، زید سید ہے۔ اب دیکھا جائے تو جناب زید نہ تو معصوم امام ہے، نہ حجت وقت ہے، لیکن وہ ایک امام کے فرزند ہیں، تو معصوم نے انہیں کہا کہ یہ زید سید ہے۔ تو کم از کم وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام کے علاوہ کوئی سید نہیں کہلا سکتا، ان کو اس حدیث پاک سے سیکھنا چاہیے۔ اور میرا یہ مقصد قطعا نہیں ہے کہ سب سید ائمہ ہدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ائمہ ہدا کے برابر ہیں، ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ اور جو بندہ بھی اپنے آپ کو قیاس کرے محمد و آل محمد پر، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ معصوم کی حدیث ہے لا یقاس بنا احد، کسی کو بھی ہم پر قیاس نہ کیا کرو۔ اس لیے کوئی سید، دنیا کا کوئی سید معصوم امام کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، وہ اصل ہیں سادات کی۔ لیکن جن کا اعتراض ہے کہ غیر معصوم امام جو ہے امام نہیں ہے، غیر معصوم ہے، اس کو سید نہیں کہہ سکتے، لیکن امام محمد باقر کا جناب زید کو سید کہنا ہی دلیل ہے کہ یہ اعتراض فضول ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی دین نہ ہی تعلیمات محمد و آل محمد کے عین مطابق ہے، بلکہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کے بالکل خلاف یہ نظریہ ہے۔ اور اگر ہم علماء مقتدمین میں دیکھیں جو ہم سے پہلے علماء گزر گئے ہیں، کیا انہوں نے کبھی کسی ایسے شخص پر اعتراض کیا کہ وہ غیر معصوم امام ہے تو سید کیوں کہلواتا ہے؟ بلکہ ہمارے علماء علامہ سید ہاشم بہرانی جیسے برگزیدہ علماء بھی اپنے نام کے ساتھ سید لکھ کے گئے ہیں۔ تو یہ نہ معصوم کی کسی حدیث کی نفی ہے، نہ ہمارے کسی علماء نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض ہی خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب ایک سوال محصول ہوا ہے ہمیں، آپ اس کا جواب بہتر دیں۔ یہ سوال ہے کہ یہ جناب کہتے ہیں کہ سید صرف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی کی اولادیں ہیں، اس بات کو واضح کریں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سوال کہ جو سید ہیں وہ فقط بی بی فاطمہ اور مولا امیر علیہ السلام کی اولاد ہیں، اگر یہ نظریہ ہے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بھی کہا جائے گا کہ حضرت علی علیہ السلام بھی معاذ اللہ سید نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کی اولاد سے سیادت ہے تو پھر معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام بھی سید نہیں ہے، اور اگر حضرت علی علیہ السلام سید نہیں ہے تو پھر دنیا میں سید کون رہے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ تعلیمات قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں تو سید جناب یحییٰ کو بھی قرآن میں کہا گیا ہے، سیادت وہاں سے چلی ہے، لیکن جو بنو فاطمہ والے ہیں وہ سیادت کا جوہر ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو نور ہے مولا امیر علی علیہ السلام اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کا نور جب اللہ سے جدا ہوا اور جب اللہ نے اپنی حجتیں زمین پر بھیجنا شروع کی تو طیب و طاہر صلبوں میں ان کا نور ایک ساتھ رہا ہے، امیر المومنین کا نور بھی، سردار انبیاء کا نور بھی، اور یہ آ کر جدا کہاں ہوئے؟ سرکار عبد المطلب کے بعد یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے، ایک جناب عمران علیہ السلام کے پاس گیا امیر المومنین کا نور، اور ایک سرکار عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب میں منتقل ہوا نور، اور وہ نور ہے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دو جو سردار ہیں بنو ہاشم میں، ایک سرکار عبداللہ اور ایک جناب عمران، اور آگے جب یہ سلسلہ چلا تو جناب عبداللہ کے فرزند ہیں محمد مصطفیٰ، اور جناب ابو طالب کے فرزند ہیں مولا امیر علی علیہ السلام، جناب جعفر طیار، جناب مسلم، جناب عقیل، اور
اور ایک رسول پاک کی حدیث ہے اور بڑی مشہور معروف حدیث ہے. یہ حدیث ہماری اصول اربعہ کی دوسرے نمبر کی جو بڑی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ جناب شیخ صدوق کی لکھی ہوئی ہے. اس میں حدیث ہے کہ نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے نظر کی کہاں؟ ایک اولاد علی اور اولاد جعفر طیار. اور پھر رسول خدا نے فرمایا بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں. اب دیکھیں رسول خدا نے کتنی تخصیص کے ساتھ فرمایا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہی ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں. اب یہ رسول نے کن کو دیکھ کے فرمایا؟ اولاد سرکار عبد المطلب یعنی سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر المومنین کی اولاد کو دیکھ کے. تو امیر المومنین کی جو اولاد ہے، کیونکہ امیر المومنین داماد محمد مصطفیٰ ہیں، جو سلسلہ سرکار عبداللہ بن عبد المطلب سے چلا ہے، تو ان کے بیٹے محمد مصطفیٰ، محمد سرکار کی ایک ہی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا، اور وہ بھی بہو ہیں سرکار عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی. یعنی یہ دونوں ذریتیں آ کر سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مل جاتی ہیں. اور رسول نے ایک جناب جعفر کی اولاد کو دیکھ کے اور امیر المومنین کی اولاد کو دیکھ کے، یعنی اپنے نواسیوں اور نواسیوں کو دیکھ کے کہا کہ میری بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہی ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں. یہ رسول نے سرکار ابو طالب کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی کہا ہے اور بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. تو یہ کہنا کہ سیادت فقط حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سیادت جناب عمران کی ذریت میں موجود ہے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن کی تائید ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران العالمین، یقیناً اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے. 4 ہستیوں کے اللہ نے قرآن میں نام لیے. پہلا مصطفیٰ جناب آدم، اس کے بعد مصطفیٰ ہے جناب نوح کی ذات مقدس، اس کے بعد جناب ابراہیم کی آل کو اور جناب عمران کی آل کو. اور جناب عمران اس آیت میں یقیناً سرکار ابو طالب کی ذات مقدس ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد ابو طالب کو مصطفیٰ بنایا ہے. تو یہ جو مصطفیت ہے وہ جناب ابو طالب کی ذریت میں ہے. اور جناب ابو طالب کے 4 فرزند ہیں، تو یقیناً کسی ایک بیٹے کی تو بات ہو نہیں رہی. اور اس کے لیے میں ایک دلیل بھی دیتا ہوں. آپ کتاب اٹھائیں، اکمال الدین، جناب شیخ صدوق کی کتاب ہے. اس کتاب میں جناب سلمان محمدی وہ جب فارس سے چلے تھے محمد مصطفیٰ کا نام سن کر، تو ایک عورت کے پاس، ایک مستور کے پاس رہتے تھے، وہاں کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. جب حضرت محمد مصطفیٰ اپنا ایک وفد لے کر وہاں پہنچے، تو جب سلمان محمدی کو پتہ چلا، سلمان محمدی نے جس عورت کے پاس کام کرتے تھے اس کو کہا کہ مجھے کچھ کھجوریں چاہیے، آپ کا باغ ہے کھجور کا، مجھے دے دیں کیونکہ میرے مہمان آئے ہیں. اب کتاب والے نے لکھا ہے کہ جناب سلمان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو میں تحفہ لے کر، اگر ان میں سے کوئی اس وفد میں سچ میں کوئی نبی ہے تو میں صدقہ بنا کر پیش کروں گا. اگر سب نے کھا لیا تو یقیناً ان میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر کوئی نبی ہے تو وہ یقیناً صدقہ نہیں کھائے گا. اکمال الدین میں کہ وہ جیسے ہی کھجوریں لے کر آئے تو سلمان محمدی نے بتایا کہ یہ صدقہ ہے. رسول نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھائیں گے. ان میں کون کون تھا؟ امیر المومنین موجود تھے، جناب عقیل موجود تھے جو سرکار عمران کے فرزند ہیں، اور جناب حمزہ بھی موجود تھے. رسول نے سلمان سے کہا کہ یہ کھجوریں یہاں سے اٹھاؤ، ہم میں سے کوئی نہیں کھائے گا کیونکہ صدقہ ہم پر حرام ہے. یہ دلیل ہے کہ جناب عمران سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پر بھی صدقہ حرام ہے.
اور جب صدقہ جن پہ حرام ہو یہ ان کے سید ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ سادات پر صدقہ حرام ہوتا ہے۔ جناب جعفر کو بھی کھانے نہیں دیا صدقہ رسول خدا نے، یعنی رسول نے بتا دیا کہ ہم سید ہیں، اور جو سید ہوتا ہے وہ صدقہ نہیں کھاتا۔ اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں جس میں رسول نے فرمایا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہی ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ یہ رسول نے دیکھا کن کو تھا؟ سرکار جعفر بن عمران کی اولاد کو اور امیر المومنین کی اولاد کو دیکھ کے کہا، اور پھر آگے رسول کا عمل جو ہے، جس طرح قول ہم پر حجت ہے ویسے ہی عمل بھی حجت ہے۔ امیر المومنین نے اپنی بڑی شہزادیوں کی شادی بی بی زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا، ان کی شادی جناب جعفر کے بیٹوں سے کی، اور ایک شہزادی رقیہ بنت علی، ان کا عقد جناب مسلم سے کیا جو بھی سرکار عمران کی اولاد میں سے ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہی ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ علامہ صاحب ایک سوال آیا ہے کہ عقد سیدہ کو حلال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مخالفین ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی بہن اور رسول کی پھوپھی معاذ اللہ نعوذ باللہ مشرکوں میں شادی کی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا تفصیل دیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ یعنی جو مخالفین ہیں، جو مقصرین ہیں، وہ اکثر یہ ایسے چلاتے ہیں باتیں کہ بھائی جو رسول اکرم اور یعنی ان کے یعنی مشرکوں میں بھی شادیاں کی، ان کے متعلق تھوڑا روشنی۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جو دشمنان سادات ہیں وہ کہتے ہیں مولا امیر علی علیہ السلام کی بہن، جن کا نام کنیت ام ہانی شہزادی ہے اور نام فاختہ کے نام سے کتب میں ملتا ہے۔ تو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ کبھی بھی معصوم کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ جہاں تضاد نظر آ جائے سمجھ جائیے گا کہ وہاں عصمت نہیں ہوگی، کہ جب معصوم نبی نے فرمایا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، اب کیا ہے کہ یہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ جو تاریخ ہے وہ ایک بہت بڑا عرصہ گزرا ہے جس میں محمد و آل محمد کی دشمن، بالخصوص جس خاندان کو قرآن نے شجر خبیثہ کہا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے تاریخ لکھوائی اور سادات کے خلاف لکھوائی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ فقط اس شہزادی کے لیے ہے یا بی بی زینب بنت جہش، جس طرح بھائی نے سوال کیا ہے کہ رسول کی پھوپھی تھی وہ پھر زید غلام کے عقد میں آئیں، تو یہ تاریخ کے مؤرخ کی ڈنڈیاں ہیں، اور فقط ان پہ نہیں بلکہ آپ مولا حسین علیہ السلام کی دختر ہیں سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہا۔ اب اگر ان کی ہسٹری بھی دیکھیں، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، علماء سے واعظین خطباء ذاکرین سناتے ہیں کہ 4.5 سال کی عمر میں شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، اور بالخصوص آج کل جو مقصرین باہر سے، پاکستان کے باہر سے پڑھ کے تعلیم لے کر آ رہے ہیں، ان میں اکثریت اس عقیدے کی ہے کہ شہزادی کی شہادت 4 سال کی یا 4.5 سال کی عمر میں نہیں، بلکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد ان کی 3 شادیاں تھیں، اور جن شوہروں کے نام لکھے ہیں وہ اسی شجر خبیثہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو یہ تاریخ، اور آج کل تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا یعنی ایک زندگی تو چلو اس پہ تو تاریخ کے مؤرخ نے ڈنڈی مار دی ہے، نام تک کو مشکوک بنا دیا ہے کہ آج کل کہتے ہیں جی نام سکینہ نہیں سکینہ ہے، اور بی بی کا عقد لکھ دیا ہے 3 بندوں کے ساتھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ سب تاریخ نے ڈنڈی ماری ہے فقط اور فقط اس گھرانے کی توہین کرنے کے لیے، کیونکہ جب ہمارے پاس نص معصوم ہے، معصوم نے ایک سند دے دی ہے کہ بیٹیاں ہمارے ہی بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہی ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں،
تو جو آل عمران ہے، آل عمران کی مستورات کا کفر فقط آل عمران کے مرد ہی ہو سکتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا قول ہے۔ اور جب محمد کا قول آیا اور آگے چل کر یہ فعلاً بھی ہو گیا، جس طرح میں نے مثال دی سیدہ زینب عالیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ بنت علی، ان کا عقد سرکار عمران کی آل کے ہی مردوں کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ یہ رسول کا حکم تھا۔ تو معاذ اللہ کوئی بھی معصوم رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اچھا علامہ صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک سوال مجھے واٹس ایپ گروپ پہ آیا ہے، کیونکہ یہ لائیو جو سیکشن ہے ہمارا ایک علماء خطبہ بورڈ کا واٹس ایپ گروپ، وہاں پہ بھی کچھ سوالات آ رہے ہیں مجھے، تو میں ادھر سے پھر ایک سوال آپ کو دیتا ہوں۔ تھوڑا سا آج بھی ٹیکنیکل تھوڑا فالٹ آ رہا ہے، کہ اصل میں ہمارے یہاں نیٹ کی تھوڑی پرابلم ہے۔ کوئی غیر ملکی عالم تھے، انہوں نے کچھ ایسی جو ہے وہ ایک سوال رکھا تھا، اس کے متعلق کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جناب سیدہ زینب عالیہ علیہ السلام کے عقد کے بارے میں کچھ بتائیں، کہ ان کا عقد جو ہے وہ ان کے جو شوہر ہیں جناب عبداللہ بن جعفر غیر سید ہیں، اس پہ تھوڑا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ایک رسول خدا کی حدیث بیان کی کہ سرکار جعفر اور امیر المومنین کی اولاد کو رسول نے دیکھ کے فرمایا تھا کہ میری بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے ہیں اور میرے بیٹے میری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ اب مقصرین نے اس حدیث کو مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے کہ اگر رسول نے فرمایا کہ میری بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے ہیں اور میرے بیٹے میری بیٹیوں کے لیے ہیں، تو پھر اس حوالے سے اس حدیث کے مطابق تو جو سید مرد ہیں ان کو بھی غیر سید مستورات سے شادی نہیں کرنی چاہیے، ان کو نہیں کر سکتی، کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ تو اس کا جواب میں یہ دوں کہ اول تو شریعت میں جو کفو ہے جس طرح مشہور حدیث ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی، مولا فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو
فاطمہ الزہرا کا کوئی کفو اس زمین پر نہ ہوتا۔ یعنی معصوم نے سیدہ کا کفو علی کو بتایا ہے کہ امیر المومنین سیدہ کے کفو ہیں۔ شرعاً کفو دیکھا جاتا ہے مستورات کے لیے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دوں، الکافی میں، اصول کافی میں ہی ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ مولا فرماتے ہیں المؤمن کفو للمؤمنۃ والمسلم کفو للمسلمۃ۔ مومن کفو ہے مومنہ مستور کا، اور مسلم مرد کفو ہے مسلم عورت کا۔ مومن مومنہ عورت کا کفو ہے، تو کفو شریعت میں ہمیشہ مستور کا دیکھا جاتا ہے۔ اور اب جب رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے ہیں اور میرے بیٹے میری بیٹیوں کے لیے ہیں، تو یہ تخصیص ہے کفو کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد غیر سیدہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ جس طرح یہ بھی حدیث ہے سرکار امام صادق آل محمد علیہ السلام کی، الکافی میں ہی موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انتم للجنت والجنت لکم، تم جنت کے لیے ہو اور جنت، یعنی جس طرح رسول نے فرمایا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں، ٹھیک اسی طرح معصوم فرماتے ہیں کہ تم جنت اور جنت تمہارے لیے ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جنت فقط مخصوص ہے مومن کے لیے، اور مومن ہی جنت، لیکن جنت میں جانے سے پہلے دیکھا جائے تو مومن اس دنیا میں بھی تو رہتے ہیں۔ تو پھر معصوم نے یہ کیوں فرمایا کہ جنت تمہارے لیے اور تم جنت کے لیے ہو؟ مخصوصیت ہے کہ جنت میں تم جاؤ گے اور تمہارے لیے ہی جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن جنت سے باہر نہیں رہ سکتا، کیونکہ شریعت میں ٹھیک اسی طرح کفو بھی مستور کا دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا۔ تو رسول کے فرمانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ جس طرح مومن جنت سے باہر بھی رہتا ہے، لیکن معصوم نے فرمایا تم جنت کے لیے ہو، یعنی تمہیں جانا ہے جنت کے میں، لیکن مومن جنت سے باہر بھی رہتا ہے اور رہ سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں نے کہا کہ مستورات کا کفو دیکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جو مستور سید زادیاں ہیں وہ سید مردوں کے لیے ہیں، لیکن سید مرد جو ہیں، کیونکہ شریعت میں مرد کا تو کفو دیکھا نہیں جاتا، اس لیے وہ غیر سید کے ساتھ بھی عقد کر سکتے ہیں، لیکن سیدہ مستور جو ہے وہ عقد فقط اور فقط سید کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اور آگے چل کر میں کچھ دلائل بھی دوں گا اگر کوئی دوسرا سوال آیا ہو تو۔ نہیں، ابھی ایسا ابھی اور کوئی سوال نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کی وضاحت میں ایک کتاب لے کر آیا ہوں، افضلیت السادات، یہ اگر دکھا سکیں تو۔ جی آپ بتائیں۔ اس میں حدیث موجود ہے معصوم کی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک واقعہ ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے جو اصول اربعہ میں سب سے بڑی کتاب ہے الکافی، اس کا ایک حصہ ہے فروع کافی، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک خارجی آیا تھا، اور خارجی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے رشتہ طلب کیا تھا۔ تو امام نے اس کو یہ کہا کہ تم جا کر اپنے قبیلے میں تلاش کرو، اپنے خاندان میں تلاش کرو، اور چونکہ تم صدقہ کھانے والے ہو اور صدقہ ہاتھوں کا میل ہے، اس لیے کفو بھی وہاں تلاش کرو۔ یعنی معصوم کے اس فرمان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو صدقہ کھانے والا مرد ہے وہ خمس کھانے والی مستور کا کفو نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں معترضین یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی وہ خارجی تھا، اس لیے معصوم نے منع اس لیے کیا کیونکہ عقیدہ مذہب نہیں ملتا تھا، فکر نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ خارجی تھا تو امام نے کہا تم خارجی ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ رشتہ نہیں کروں گا۔
تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ اگر اس کے مذہب، اس کے خارجی ہونے کی وجہ سے امام نے اسے رشتہ دینے سے انکار کیا تو پھر معصوم کو یہ کہنا چاہیے تھا، معصوم یہ فرماتے کہ بھئی تم چونکہ خارجی ہو، تمہارا دین ہم سے نہیں ملتا، تمہارا نظریہ عقیدہ ہم سے نہیں ملتا، اس لیے میں تمہارے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتا۔ لیکن معصوم نے کیا فرمایا کہ صدقہ کھاتے ہو، صدقہ ہاتھوں کا میل ہے، یعنی معصوم نے صدقے کو جواز بنا کے بتا دیا کہ جس پر صدقہ حرام ہو وہ مرد خمس کھانے والی مستور کا کفو نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے پہلے ہی واقعہ سنایا کہ خمس جناب عمران کی اولاد پر بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے، یہ سوال آیا ہے کہ مخالفین کہتے ہیں کہ سید لڑکا بڑا گناہ گار ہو اور سیدہ لڑکی نیک ہو تو وہ سید لڑکا اس کا کف نہیں، تو وہ غیر سید لڑکا اچھا نیک ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سوال تقریباً بالکل میں سمجھ گیا سوال۔ جی۔ اب اس جواب دینے سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں، جو یہ ایسا کہہ رہے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور کوئی نیک لڑکی سیدہ ہے اور سادات میں کوئی اس کے معیار کا لڑکا نہیں ہے تو کیا وہ غیر سید کے ساتھ عقد کر سکتی ہے؟ اگر کوئی غیر سید مومن جو ہے وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو تو کیا عقد کر سکتی ہے؟ تو پھر میں اس کا جواب دینے سے پہلے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ہو، کوئی مومن ہو، لڑکی ہو، اور جتنے بھی مومن دوسرے ہوں، مسلمان ہو، وہ گناہ گار ہوں، یا کسی ایسے معاشرے میں رہتی ہے جہاں کوئی کافر رہتا ہے لیکن وہ بڑا شریف ہے، نیک بندہ ہے، کوئی حرام کام بھی نہیں کر رہا، تو کیا کسی مسلمان مستور، مومنہ مستور کا عقد کسی مشرک کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہاں بھی شریعت یہی کہے گی کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن نیک نہیں، پرہیزگار نہیں، اور لڑکی اگر مومنہ، مسلمان، نیک، پرہیزگار ہے تو اس کا کفو کبھی بھی ہندو نہیں ہو سکتا، کوئی کافر نہیں ہو سکتا، کوئی مشرک زرتشت نہیں ہو سکتا، کوئی آگ کا پجاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے ایک قانون بتایا ہے، معصوم نے، وارثان شریعت نے ایک قانون بتایا ہے کہ مومنہ کا کف مومن ہے، مسلم کا کف مسلمان ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سید زادی اگر اس کو سید نیک نہیں ملتا تو وہ کہیں غیر سے شادی کر لے؟ اس کے لیے بھی اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اور منتہی الامال شیخ عباس قمی، وہ بڑی مشہور شخصیت رہی ہیں، مذہب آل محمد میں بڑا کام ہے ان کا، بڑی مشہور کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 21 بیٹیاں تھیں، شہزادیاں، اور معصوم نے کسی کا بھی عقد نہیں کروایا کیونکہ ان کا کوئی کفو نہیں تھا۔ اچھا، ایک روایت ہے جس کا سہارا مکثرین لیتے ہیں، سادات کے دشمن لیتے ہیں، کہ سرکار امام موسیٰ کاظم نے وصیت کی تھی سرکار سلطان مشہد امام رضا علیہ السلام کو کہ یہ جو ملکیت میں باغ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا جتنی بھی جائیداد ہے میں یہ وقف کر رہا ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے، اور یہ شادیاں نہ کریں، یہ ملکیت ان کی ہے، لیکن اگر کوئی میری بیٹی جا کر شادی کرتی ہے تو پھر اس میں سے کوئی چیز اس کو نہیں ملے گی۔ تو اب یہاں معترضین یہ کہتے ہیں کہ جی یہ امام نے ایک طرح سے اجازت دی ہے نا شادی کی، یعنی اختیار دیا ہے کہ اگر وہ کریں تو کریں، اگر نہیں کر رہی تو پھر یہ ملکیت۔ تو میرے بھائی، معصوم نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر شادی کرتی ہے تو ملکیت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آپ اسے اختیاری کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختیاری ہے؟ کسی کو اپنی جائیداد ملکیت سے آگ کرنا تو یہ سزا ہے، اور سزا کس صورت میں ملتی ہے ملکیت سے آگ کرنے کی؟ آپ خطبہ لمحہ پڑھیں جو شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے دربار میں پڑھا تھا، وہاں بھی بی بی نے یہی عذر پیش کیا تھا کہ آپ مجھے اپنے بابا کی ملکیت سے محروم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میں اپنے بابا کی شریعت سے دور چلی گئی ہوں؟
کیا معاذ اللہ میں اپنے بابا کے دین سے باہر نکل گئی ہوں؟ یعنی بی بی نے بتا دیا کہ جو دین کو چھوڑ دے اس کو باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں ملتا، اور امام موسیٰ کاظم نے بھی یہی فرمایا کہ اگر یہ عقد کرتی ہیں تو میری ملکیت سے کوئی چیز ان کو نہیں ملے گی۔ تو اچھا یہ جناب، ایک اور سوال ہے، اور بہت آج کل کے موضوع کے حساب سے، کہ آج کل مفسرین کہتے ہیں کہ سید زادی کے ساتھ شادی ضرور کریں کیونکہ باعث ثواب ہے، انہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے۔ یعنی وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ یعنی اکثر مفسرین اور یہی افواج کے بنیاد پہ اسی بات پہ کہ جو ہے وہ سید زادی سے اگر نکاح کریں گے تو یہ ثواب ہے اور یہ نیکی کا کام ہے، تو اس کے متعلق تھوڑا بتائیں۔ بالکل، میں نے بھی ایک مولوی کی کلپ سنی تھی، وہ کسی باہر کے ملک سے پڑھ کے آیا تھا مذہب کی کوئی ڈگری لے کر، اس نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی غیر سید اگر کسی سیدہ سے شادی کرتا ہے تو وہ در حقیقت سیدوں پہ احسان کر رہا ہے۔ یعنی یہ اس سے بڑھ کر سادات کی توہین کیا ہوگی کہ ان کی کسی بچی کو وہ اپنی کنیزی میں لے رہا ہے، اپنی محکومہ بنا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سادات پہ احسان ہے۔ تو میں مومنین سے یہی گزارش کروں گا، کیونکہ یہ عقد عقلاً بھی حرام ہے اور شرعاً بھی حرام ہے۔ عقلاً کس طرح حرام ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت کا حاکم ہوتا ہے، اور چونکہ سادات کو نسبت ہے محمد و آل محمد کے ساتھ، تو اس نسبت کی وجہ سے سادات کو غیر سادات پر فضیلت ہے۔ جس طرح رسول خدا کی بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کی۔ تو سادات کی فضیلت تو ہے غیر سادات پر، یہ اقوال معصومین سے احادیث معصومین سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر سیدہ عورت غیر سید سے افضل ہے۔ یعنی جب سیدہ غیر سید سے افضل ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت کا حاکم ہوتا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کا حاکم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ مفضول افضل کا حاکم ہو؟ ہم 1400 سالوں سے یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ بھئی محمد مصطفیٰ کے بعد امیر المومنین سب سے افضل ترین فرد ہیں اس کائنات میں، تو علی کی موجودگی میں علی کا حاکم کوئی مفضول کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں ٹھیک اسی طرح سے سادات افضل ہے غیر سادات سے، اس لیے کوئی سیدہ عورت کا حاکم غیر سید نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی اعلیٰ نسل کا جانور ہے تو اس کے ساتھ ادنا یا حقیر نسل کا جانور نہیں باندھا جاتا، لیکن یہاں سادات کی دشمنی میں کسی سید زادی کو کنیز بنا کر لے آنے پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سادات پہ احسان کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل حرام، یہ فعل حرام ہے۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ ہے، آپ یہ بھی اسی کتاب میں، کیونکہ یہ میں انڈیکس کے طور پہ لے کر آیا ہوں کہ ساری کتابیں میرے لیے لانا ممکن نہیں تھا، ورنہ اس موضوع پہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک واقعہ ہے جناب عیسیٰ بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ مقاتل الطالبین میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور عمدۃ المطالب فی انساب آل ابی طالب اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ جو حضرت زید کے فرزند ہیں، مولا سجاد کے پوتے، کیونکہ ثانیہ کربلا کے بعد سادات پر کچھ ایسا وقت آیا کہ سادات روپوشی کی زندگی بھی بسر کر رہے تھے، تو یہ شہزادہ بھی ایسے ہی زندگی بسر کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک شادی کی، حتیٰ کہ بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں سید ہوں۔ پھر ایک بچی پیدا ہوئی، وہاں جہاں رہتے تھے یہ پانی بھر کے لوگوں کو دیتے تھے، اس کی اجرت ملتی تو زندگی بسر کرتے تھے۔ تو جب سرکار کو اپنی بیٹی کے لیے کسی غیر سید کا رشتہ آیا، اب تقیے کا دور تھا، شہزادے نے اپنی زوجہ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم سید ہیں، اور یہ بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ جو رشتہ آیا ہے وہ میری بیٹی کا کفف نہیں ہے۔ تو شہزادے اپنے حجرے میں گئے اور وہاں نماز پڑھ کے دعا طلب کی اللہ سے کہ یا اللہ میرے دعا کے یہ ہاتھ نیچے نہ آئے، اس سے پہلے میری بیٹی کو اپنے پاس بلا لے۔
تو وہ شہزادی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار عیسیٰ بن زید بہت رونے لگے، تو اپنے حبدار کہنے لگے کہ مولا ہم تو شہزادی ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس زمین پہ سب سے بہادر انسان ہیں، لیکن آپ اپنی بچی کے انتقال پر اس قدر شدت کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں۔ تو شہزادے نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی کا بھی دکھ ہے، لیکن میں اپنی مظلومیت کو رو رہا ہوں کہ میری بیٹی مر گئی لیکن اسے یہ تک پتہ نہیں چلا کہ وہ سید زادی ہے اور اس کا کفو کوئی غیر سید نہیں ہو سکتا۔ یعنی سادات نے اپنی بیٹیوں کے مرنے کی دعائیں طلب کی ہیں۔ اگر اس طرح ہوتا کہ بھائی جس طرح سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی سید نیک نہیں ہے تو سیدہ مستور کسی غیر سید کے ساتھ عقد کر لے، یہاں تو جناب عیسیٰ جیسے شہزادے نے، کیا وہ شریعت سے واقف نہیں تھے؟ وہ اپنی بیٹیوں کے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بیٹی مر جائے لیکن کسی غیر کفو کے ساتھ ان کا عقد نہیں کریں گے۔ علامہ صاحب ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اتنا دور سے جو ہے وہ ہمارے طرف تشریف لائے، ہمارے ساتھ ایک لائیو سیکشن کیا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ایک دو اور بھی آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے، ان کے بھی شیڈول فکس کریں گے۔ مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات، اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ یاد